جی فاروق ستار صاحب. بہت بہت شکریہ اسپیکر صاحب. میرے خیال میں یہ بہت اہم اور تاریخ کا بڑا نازک موڑ ہے جہاں آج یہ خطہ اور ہمارا ملک کھڑا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، اس میں اگر ہمارے جو حکومتی وزراء ہیں ان کی اگر تعداد اور زیادہ ہو، اور جو ان کیمرہ بریفنگ آج وزیر اعظم صاحب نے ایک ملٹی پارٹی فورم کو ایک بریف کیا ہے، اسحاق ڈار صاحب نے اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں بھی میرے خیال میں یہ رائے ضرور آئی تھی کہ ایک جوائنٹ پارلیمان کا سیشن ہونا چاہیے ان کیمرہ، اور تاکہ ہمارے جو نمائندے بہت ساری وجہ سے وجوہات وہ شرکت نہیں کر سکے، ان کی شرکت کو بھی ہم یقینی بنا سکیں. تو میرے خیال میں ہم تجویز پر بھی جائیں، کچھ سوال بھی کریں، اور اگر کہیں گیپس نظر آتے تو ان کو فل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے عوام کو کسی بھی طرح کے پروپیگنڈے سے گمراہ نہ ہونے دیں. میرے خیال میں یہ اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پاکستان اس وقت ڈی اسٹیبلائز ہو، پاکستان میں ایک بھائی اور دوسرے بھائی کے درمیان کسی طرح کی خلیج قائم ہو اور اس خلیج سے کوئی اور فائدہ اٹھا جائے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت جو ہماری پوزیشن ہے، ہمارا اسٹینڈ اور موقف ہے، وہ بہت واضح ہونا چاہیے. اور پھر یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے پوری ملت اسلامیہ کے لیے، اور ہمارے لیے بالخصوص اس لیے کہ ہم ابھی معاشی طور پر پوری طرح سے اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے ہیں. ہم نے معاشی استحکام اور ترقی کا سفر ابھی شروع کیا تھا. مارکہ حق میں جہاں ہماری سویلین جمہوری قیادت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھ ہماری جو عسکری قیادت ہے چیف آف ڈیفنس فورسز جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے جو ہمیں کامیابی دلائی گزشتہ سال مارکہ حق میں، ہمارا سر فخر سے بلند ہوا، اور پھر ہم نے اپنی ساری توجہ یکسوئی کے ساتھ مارکہ معیشت کی طرف مبذول کی، اور یہ سال 2026 اسے ہم نے مارکہ معیشت کا سال قرار دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہے، کیونکہ ہم ایک ٹائٹ روپ واک پر چلے ہیں، ایک تنے ہوئے رسے پر ہم چل رہے ہیں. ہمیں ایک فائن بیلنس اختیار کرنا ہے. ایک طرف ہمارا دوست پڑوسی اور برادر ملک ایران ہے، اور دوسری طرف خلیجی ممالک سے بھی ہمارے تعلقات میں سمجھتا ہوں کہ دیرینہ ہے. ہم آل ویدر فرینڈشپ، ہر موسم کی ہماری ان کے ساتھ دوستی اور بھائی چارہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری، اور پھر بالاتفاق جو کردار امریکہ نے ادا کیا 5 مئی اور 10 مئی 2025 کے درمیان، اور جس طرح ہم نے اپنے دیرینہ اور بدترین دشمن کو دھول چٹائی اور اس کی طاقت کو، اس کے غرور کو خاک میں ملایا، تو میں سمجھتا ہوں، اور اس میں جو جنگ بندی ہوئی اور امریکہ کا کردار تھا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے ایک نئے تعلقات کے دور، ایک نئے دور کا آغاز ہوا، تو ہمیں اس کو بھی سامنے رکھنا ہے. لیکن چونکہ ابھی چند دنوں پہلے یہ ایک بدترین جارحیت ہوئی ہے، ایک سفاکیت ہوئی ہے، اور ایک توسیع پسندانہ عزائم پر عمل کر کے اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے ہمارے پڑوسی اور برادر ملک ایران پر، یقیناً ہم سب نے سخت ترین الفاظ میں اس کی مذمت کی. پاکستان کی حکومت نے سلامتی کونسل میں بھی واشگاف لفظوں میں اس حملے کی مذمت کی، اور پھر امام علی خامنہئی صاحب کی شہادت یقیناً ایک بہت گہرا صدمہ ہے ہم سب کے لیے. ہم نے خراج عقیدت پیش کیا انہیں، اور جو اس کے علاوہ شہداء تھے ہم نے ان کے
جو خون جو ناحق بہا ہے ہم نے اس پر بھی بات کی ہے، اور ظاہر ہے کہ میں یہی بات کہوں گا کہ یہ جذبہ ہر جگہ موجود ہے کہ نہ سر جھکا کے جیے ہم اور نہ منہ چھپا کے جیے۔ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے علی خامنہئی صاحب کی جو شہادت ہے میں یہی کہوں گا کہ نہ سر جھکا کے جیے ہم اور نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے۔ اب اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ ہم شمع جلا کر جیے، تو میرے خیال میں یہی بہت ہے کہ ہم مشعلے جلا کے جیے۔ تو میرے خیال میں یہ جذبہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جذبے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہمیں بہت ہی تحمل سے بردباری سے بھی کام لینا ہے، اور ہمیں ایسی پالیسی وضع کرنی ہے کہ جس میں وہ جو ہماری اللہ تعالیٰ نے اس وقت پوزیشن دی ہے کہ شاید امریکہ بہادر سے بھی وزیر اعظم صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بات کر سکتے ہیں، ہم ایران سے۔ شکریہ۔ بس اب فاروق بھائی اس طرح نہیں کام چلے گا، یہ ایک اہم بات بحث ہو رہی ہے۔ میں نے تو سیدھی آپ کے ہی پارٹی کے ممبران ہیں، 3 کے اور نام ہیں، افطاری سے پہلے ہم نے جانا ہے، یہاں کے سٹاف کو کم سے کم گھنٹہ لگتا ہے بسوں میں گھر پہ پہنچنے کے لیے۔ کل بھی شکایت آئی پارلیمانی لیڈر ہوں، خالد بھائی کی طرف سے مجھے کہا گیا ہے کہ میں پارٹی کے ایک موقف کی یہاں پر نمائندگی کروں، اور میں یہاں بات کر رہا ہوں اور میں ساری کام کی بات کروں گا، میں کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جو کہ کوئی شک نہیں۔ دیکھیں سوال یہ پوچھنے کا ہے اور یہ جاننے کا ہے کہ اگر یہ اسرائیل نے حملہ کیا تھا ایران پر اور اسرائیل کی جارحیت تھی، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور ہمیں ہمارے بڑے یہ معلوم کر کے بتائیں کہ پھر اگر خلیجی ممالک میں فرض کر لے یو اے ای ہے، بحرین ہے، کیسے وائنڈ اپ کروں، کویت ہے، قطر ہے، اگر ان میں سے کسی کی زمین استعمال ہوئی تو ان ممالک کو اس لڑائی میں گھسیٹنے کی کیا ضرورت تھی، اور یہ کون سی سازش ہے جس پر یہ عمل ہو رہا ہے؟ کل ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اپنے مذموم مقاصد اور عزائم جس حد تک حاصل کرنے کر کے وہ نکل جائے۔ شکریہ فاروق صاحب، شکریہ جی۔